بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی بچوں جی پڑھو جی. فصل الفاعل كل اسم قبله فعل او صفات اسند اليه على معنى انه قام به لا وقع عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرفوعات کتنی قسم ہیں؟ 8 قسم ہیں. اب ہر ایک کی تفصیل شروع ہے. تو اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ مرفوعات میں سے فاعل کی تفصیل کرتے ہیں. ہاں جی مرفوعات 8 ہیں. آپ نا تم تینوں نہیں سمجھ آتی پہ جی. مرفوعات 8 تو اسکول 8 پڑھے کہ 6 پڑھے ہیں؟ یہ بھی 10 پڑھے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں فاعل کی تفصیل بیان کرتے ہیں. مرفوعات میں سے فاعل کی تفصیل بیان کرتے ہیں. پہلے تعریف بعد میں کچھ مسئلے. تو فاعل کی تعریف اسم فاعل کی نہیں، جو ترکیب میں اسم مورب فاعل بنتا ہے اس کی تعریف. ایک اسم فاعل ہوتا ہے جو 22 بابوں میں مشتق ہوتے ہیں، وہ اور چیز ہے. فاعل کی تعریف: فاعل ہر وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہوتا ہے یا صفت، یا صفت سے مراد صفت سے مراد زائیں مرنے نہیں نہ نامیر پڑھی ہے سارا کوئی نامیر ہی سمجھائیے گل جی. وہ تو لکھا پہ حاشیت ہے، پڑھ کے پڑھا. اور صفت تو کیا لکھے ہے؟ آئیے سائیں مرنے نے جی. صفت سے مراد کیا ہے؟ اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل. انہوں نے کیا آندے نے اسماء صفات. اسماء صفات یہ اور کوئی اللہ ہے تاکہ کوئی نے مطالعہ کیتے تو پھر بولتا کیوں بے کیتے تھے؟ شرم ہوتی ہے. انہوں نے ڈکیا بولی نا. صفت سے کیا مراد ہے؟ اسماء صفات. کون؟ اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل. صیغہ مبالغہ. فاعل ہر وہ اسم ہوتا ہے جس اسم سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو. نحمیر سی شبہ فعل ہو. یاد ہے؟ جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اس فعل یا شبہ فعل کا اسناد ہو اس اسم کی طرف. اسناد بئیں طور ہو کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس اسم پر واقع نہ ہو. استاد جی اینی لمبی تو میرے کھانے کون جی پینی. چلو جی پھر شروع کر دیں جی. اسم فاعل ہر اس اسم کو، اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے زارا با زیدن میں جو زید ہے اس کو ذہن میں رکھے اور اس سے پہلے زارا با ہے. فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور اس فعل اور شبہ فعل کا اسناد ہو اس اسم کی طرف. اسناد اس طور پر ہو کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، اس اسم پر واقع نہیں ہے. جس اسم پر جس اسم پر یہ بات سچی آ جائے اس کو فاعل کہتے ہیں. اس کو آکم. فاعل ہر وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو. ایک گل اسناد اس اسم الو جایا اس فعل یا شبہ فعل کا اسناد ہو اس اسم کی طرف. اس اسم پر. دوجی گل بائیں طور اسناد بائیں طور ہو، اسناد بائیں طور ہو اس طریقے پر ہو کہ قائم وہ فعل وہ فعل اس یا شبہ فعل اسم کے ساتھ قائم اس اسم کے ساتھ قائم ہو، واقع نہ ہو. اس پر واقع پھر مر. فاعل ہر وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، اور اس فعل اور شبہ فعل کا اسناد ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کا اسناد ہو اس اسم کی اس طرف. اسم کے ساتھ.
اسم کی طرف اس اسم کی طرف اسناد بائیں طور اس طریقہ پر اس طریقہ پر ہو کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس پر لاحق نہ ہو، اس پر واقع نہ ہو. لاحق نہ بیماری اس پر واقع نہ ہو. فعل مفعول پہ واقع ہوتا ہے بیماری اس فعل پر اس اسم پر واقع نہ ہو. فاعل کی تعریف. فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل اور شبہ فعل اس اسم کی طرف یار اس اسم کی طرف مسند ہو. اور مسند اس طریقے کے ساتھ ہو کہ وہ فعل اور شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. واقع نہ ہو. جی پھر آخر فاعل کی تعریف. فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو، ہر وہ اسم ہوتا ہے فاعل ہر وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہوتا ہے، فعل ہو یا شبہ فعل، اور اس فعل اور شبہ فعل کا اسناد ہو اس اسم کے ساتھ. اس تو طریقے اسم کی بنے گا. اسم مسند ہے. ہاں اور اسناد بائیں طور اسناد ہو بائیں طور ہو کہ وہ فعل اور شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس اسم پر واقع نہ ہو. واقع نہ ہو. گل سمجھیے. اے تعریف آگے کہندی فاعل فائل فصل فائل ہر اسم کہ اس سے پہلے فعل ہو یا صفت مسند ہو وہ فعل یا صفت الیہ اس اسم کی طرف اس معنی پر اس معنی پر ہو کہ وہ فعل یا صفت قائم ہو کہ ہی اس اسم کے ساتھ اسم کے ساتھ نہ واقع ہو اس پر لا واقع علیہ. جی فصل فاعل نہ واقع ہو اس پر. جی فصل فاعل ہر اسم کے اس پہلے اس سے فعل یا صفت ہو، فعل فعل ہو یا صفت یا مسند ہو، وہ اس اسم کی طرف کہ اس کے پیانا ہے اس نے دادا نائب فعل کون ہے؟ اوے ہوا ضمیر بیماری کہ مرجع ہوندا فعل یا صفت. جی اس نے منع کرنا مسند ہو مسند ہو وہ فعل یا صفت اس اسم کی طرف اس معنی پر اس معنی پر کہ ہو کہ وہ کون اسم انک ہوتا کہ وہ فعل یا صفت قائم ہو اس اسم کے ساتھ نہ کہ واقع ہو نہ کہ واقع ہو اس اسم کے ساتھ یا اسم پر یا ساتھ یا پر کتنے گئے نہ واقع ہو اس اسم پر. انج مرنے فعل مفعول پر واقع ہوتا ہے فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے. یہ پہلی بار جو پڑھے تو پھر تو شکوا کون سی بیماری 70 باری پڑھ چکے ہیں کہ یہ تعریفاں جی چل فصل فاعل کیڑی کتاب میں جناب تعریف نہیں آئی فاعل دیجیے. فاعل ہر وہ اسم کے اس اسم سے پہلے فعل ہو یا صفت ہر اسم کے پہلے اس اسم سے فعل ہو یا صفت مسند ہو وہ فعل یا صفت اسم کی طرف اس معنی پر کہ وہ فعل یا صفت قائم ہو اس اسم کے ساتھ نہ کہ واقع ہو وہ فعل یا صفت اس اسم پر. واقع فعل ماضی تو لا ہے تو ماضی منفی. چل جی اگے نحو قام زید و زید ضرب ابوہ امر اگے وما ضرب زید امرا. چل مصنف علیہ رحمہ مطابقی مثالیں دیتے ہیں. قام زید میں زید فاعل ہے. قام زید میں زید فاعل ہے اس لیے کہ فاعل کی تعریف اس پر سچی آ رہی ہے. آخنا قام زید میں زید فاعل ہے اس لیے کہ فاعل کی تعریف اس پر سچی آ رہی ہے. وہ سن زید اسم ہے کہ فعل ہے؟ کیا نشانی؟ تلمیذ اسم ہے اس سے پہلے فعل ہے کون؟ قام اور وہ فعل کام اس زید کی طرف کیا ہے؟ مسند ہے. مسند ہے وہ کام زید کی طرف کیا ہے؟ مسند ہے کہ کوئی نہیں. جی یہ فعل مسند لے ہوں نہ امیر تو پکوان لگ گئے جان کے پھر پاگلا طرح. زید اسم ہے اس سے پہلے فعل ہے کون؟ قام
اور وہ فعل اس زید کی طرف کیا ہے؟ بئی مانا کہ یہ کاما اس زید کے ساتھ کیا ہے؟ قائم اس پر واقعہ نہیں. آنکھ کا پڑھا آخنا کاما زید قام زید میں زید فاعل ہے کاما زید میں قام زید میں زید فاعل ہے قام اس لیے کہ تیرے کو ترکیب پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ فاعل کی تعریف اس پر سچی آ رہی ہے. وہ دس کی میں کہ زید زید اسم ہے اور قام فعل ہے. درش آخ یاد تین کچھ ہے ہوندی ہے. قام زید میں زید فائل ہے اس لیے کہ فائل کی تعریف اس پر سچی آ رہی وہ ہے. کس طرح؟ اس طرح کہ زید یہ اسم ہے اور اس سے پہلے فعل ہے اور وہ فعل مسند ہے اس اسم کی طرف. بہی مانا وہی طور کہ وہ فعل کون؟ کاما زید کے ساتھ قائم ہے نہ کہ زید پر نہ کہ زید پر واقع ہے. واقع ہے. جی یہ مثال ہے کہ اسم سے پہلے فعل ہو. زید ضارب ابو ہو امرن میں جو ابو ہے ابو جی یہ فاعل ہے. جی اس پر فاعل کی تعریف سچی آئی ہے اس لیے کہ ابو اسم ہے اس سے پہلے صفت ہے. کون؟ اور وہ صفت اس کی طرف مسند ہے. بئی مانا کہ ضارب اس کے ساتھ قائم ہے اس پر واقع نہیں. مارنے والا کون ہے؟ زید مارنے والا ہے ابا اس کا امر کو. ہاں بھائی ان چاک تو کچھ ہے زید ضارب ابو کو امرن میں ابو میں نہیں میں اس میں اس میں ابو فاعل ہے کیونکہ فاعل کی اس پر سچی آ رہی ہے. کس طرح کہ ابو اسم ہے کہ ابو اسم ہے اور اس سے پہلے فعل ہے ان اس سے پہلے صفت ہے. نظر نہیں یہ تو رولا ہے نا جی. اس سے پہلے صفت ہے کون؟ اور ضارب اور وہ صفت اس کی طرف مسند ہے. کہ کوئی نہیں جی جی اور وہ صفت قائم ہے ابو کے ساتھ ابو پر اس پر واقع تو لہذا اس پر تعریف سچی آ رہی ہے. کس پر؟ ابو پر کہ یہ فاعل ہے. ما زارا با زید امرن مثالیں دو کافی ہیں لیکن ایک مثال منفی کی دی ہے کہ اس میں نفی ہے. طالب علم یہ نہ سمجھے کہ شاید نفی ہو تو فعل ہوتا نہیں ہے. جی سمجھائی نا جی. قیام کی دو صورتیں ہیں قیام با طریقے ثبوت یا قیام با طریقے سلب دونوں طرح. ما زارا با زید امرن میں زید فاعل ہے اس لیے کہ فاعل کی تعریف اس پر سچی آ رہی. بیان کر ما ضرب زید امرن میں زید فاعل ہے اس لیے کہ اس پر فاعل کی تعریف سچی آ رہی ہے کیونکہ زید اسم ہے اس سے پہلے صفت ہے. وہ ما زارا با صفت ہے اس سے پہلے فعل ہے نہیں نظر آتا ہی کو نہیں ہوتا. اس سے پہلے فعل ہے جو مسند اور وہ فعل کون؟ ما ضرب ہاں مسند ہے زید کی طرف. بئی مانا کہ ما زارا با زید کے ساتھ قائم ہے نہ کہ اس پر واقع ہے. یہ گل آخنی ہے نا جی. جیسے قام زید اور زید ضارب ابوہ امرن اور ما ضرب زید امرن. جی جیسے قام زید اور زید ابوہ امرن اور ما ضرب زید امرن. شبہ نے کیا جیسے قام زید اور زید ضارب ابوہ امرن اور ما ضرب زید امرن. ہاں گل سمجھی کہ نہیں؟ اچھا جی سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے مرفوعات میں سے فاعل کو مقدم کیوں کیا ہے؟ جی سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے مرفوعات سے فاعل کو مقدم کیوں کیا؟ سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے مرفوعات سے فاعل مرفوعات میں سے یار فاعل کو مرفوعات سے نہیں میں سے کو نہ بچے مرفوعات اس کو مقدم کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل جو ہے نا وہ نواسخ کے ساتھ منسوخ نہیں ہوتا.
فاعل نواسخ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، برخلاف باقی مرفوعات کے، برخلاف باقی مرفوعات اصل مسئلہ اس میں ہے کہ مرفوعات میں سے مبتدا جو ہے وہ اولا ہے، افضل ہے، یا کہ فاعل افضل ہے جی، اصل اختلاف اس میں ہے، باقی میں نہیں، کہ مرفوعات میں سے اشرف کون ہے، فاعل ہے یا کہ یا سیب وے کے نزدیک مرفوعات میں سے افضل جو ہے وہ مبتدا ہے، باقی ناویوں کے نزدیک مرفوعات میں سے افضل اشرف کون ہے، فاعل۔ تو پہلے اس کی دلیل سنیں جی۔ تو یہ اس لیے کہ یہ مقابلہ مبتدا نال باقی نال نہیں، کندے نال ہے؟ دیکھیں روح مشبہ بالفعل کس پر آتے ہیں؟ مبتدا ہے کہ کوئی نہ؟ افعال ناقصہ کس پر آتے ہیں؟ افعال قلوب کس پر آتے ہیں؟ سمجھے کہ نہیں؟ تو مبتدا وہ ہے جو مبتدا ہونے سے نکل جاتا ہے، جو کہ نہیں، برخلاف فاعل کے، فاعل کبھی بھی فاعل ہونے سے نکلتا نہیں ہے، فاعل کبھی بھی نکلتا نہیں ہے۔ ہاں جی، وجہ یہ ہے کہ اصل باقی دی گل نہیں، باقی تو مرفوعات سارے عوام لفظی نے نا، تو اس بھی لفظی ہے، لیکن اصل میں عمدہ جو ہے، عمدہ مرفوعات میں سے عمدہ وہ فاعل ہے، مبتدا ہے۔ سیب بے کا مطلب یہ ہے، بھائی یہ کہتا ہے کہ مبتدا مرفوعات میں سے افضل ہے، جبکہ باقی نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ فاعل عمدہ ہے، عمدہ فاعل عمدہ ہے۔ اس کی وجہ اس پر وجہ یہ ہے کہ فاعل نواسخ سے منسوخ نہیں ہوتا، جبکہ مبتدا نواسخ سے منسوخ ہو جاتا ہے۔ کہ کوئی نہیں، کدے کی بن جاتا ہے انا دا اسم، کدے کانا دا اسم، تے کدے لا مشبہ تین ما لا دا اسم، کدے لا نفی جنس دا اسم، تے کدے فعال قلوب دا مفعول بھی بن جاتا ہے جی، کون؟ مبتدا جی۔ آخو جلدی کرنے کیا تو جواب دیتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل نواسخ سے نواسخ سے منسوخ نہیں ہے، نہیں ہوتا، بڑے اور مبتدا نواسخ سے منسوخ ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، مبتدا ہو جاتی ہے کہ ہو جاتا ہے؟ ہوتی ہے، نہیں منسوخ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے؟ حد ہو گئی یار۔ ایک وجہ یہ ہے، مختلف وجہ بیان کی ہیں جی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فاعل حذف نہیں ہوتا، اگر حذف ہو تو اس کا کوئی قائم مقام ہوتا ہے، برخلاف اس کے کہ مبتدا بہت دفعہ آگے مبتدا کی بات آ رہی ہے، حذف ہو جاتا ہے، قائم مقام کو نہیں ہوتا، صرف خبر کو بیان کیا جاتا ہے، صرف کر دیا جاتا ہے، اس لیے فاعل عمدہ ہے۔ اس لیے ہاں جی، دوسری وجہ یہ ہے ہونے پر دوسری دلیل دیتے ہیں کہ فاعل حذف نہیں ہوتا، اگر حذف ہو تو اس کا قائم مقام ہوتا ہے، برخلاف مبتدا حذف ہونا ہو جاتا ہے، اس کا قائم مقام کوئی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، وہ اگر اس کی بات ساری ہوتی ہے پیچھا کہ یاد رکھے جی گلاں جی، گل سمجھی کو کوئی نہ ہے ایشا بس ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ فاعل جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، فاعل جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، تو جملے فعلیہ میں فعل ہوتا ہے، تو اصل مسند کون ہے؟ فعل ہے، اصل مسند ہونا فعل کا خاصہ ہے، مسند لے ہونا اسم کا خاص ہے، اصل خود اسم مسند بن جاتا ہے نا، وہ تو جو خبر بنتی ہے جی۔ تو چونکہ فعل جو ہے مسند ہونے میں اصل ہے، فعل مسند ہونے میں اصل ہے، تو جملے فعلیے میں فاعل ہوتا ہے اور فعل ہوتا ہے جی، اس اعتبار سے فاعل عمدہ ہے، اس اعتبار سے ہاں بھائی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ فاعل جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، اور جملے فعلیے میں مسند فعل ہے، مسند فعل ہے، اور مسند ہونے میں جو افضل ہے نا وہ کون ہے؟ اصل جو ہے وہ فعل ہے، کیونکہ مسند ہونے کے لیے فعل بنا ہے جی، سمجھائیے؟ تو اسم جو ہے وہ مسند لے ہوتا ہے جی، وہ ترکیب بندے نے مسند یہ نہیں کہ نہیں بندے، لیکن اصل یہ ہے۔ تو لہذا جس جملے میں اصل مسند پایا گیا ہے فاعل اس میں ہوتا ہے، لہذا فاعل عمدہ ہوا کس سے؟ مبتدا سے۔ گل سمجھیا؟ سیب وے کا مذہب یہ ہے کہ مبتدا عمدہ ہے بنسبت فاعل کے،
کون عمدہ ہے؟ مبتدا عمدہ ہے اس پر فاعل کے بنسبت فاعل کے۔ دلیل یہ ہے کہ مسند الیہ کی شان یہ ہے کہ پہلے ہو، مسند کی شان یہ ہے کہ پیچھے ہو۔ یہ بات مبتدا میں ہوتی ہے، فاعل میں نہیں ہوتی۔ یہ بات مبتدا مسند الیہ ہے اور پہلے ہے، فاعل مسند الیہ تو ہے لیکن بعد میں ہے جی، اس لیے مبتدا عمدہ ہے۔ اس لیے جی کیا کہ اسی بائے کا مطلب کہتا ہے کہ مبتدا افضل ہے فاعل سے، مبتدا افضل ہے فاعل سے۔ دلیل یہ دیتا ہے کہ مبتدا مسند الیہ تو مسند الیہ کی شان کہتا ہے پرلے محلے کے تو بکری چلا دلیل دیتے ہیں۔ سن کے کوئی داخل کے کیا ادب سے دلیل یہ ہے کہ مسند الیہ کی شان ہے کہ وہ پہلے ہو، ہاں، اور مبتدا مسند الیہ تو اور پہلے ہوتا ہے، فعل فاعل مسند الیہ تو ہے لیکن بعد میں بعد میں ہوتا ہے۔ ایک دلیل دیتی ہے، سمجھے گل ایشا بس ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مبتدا ایسا مسند الیہ ہوتا ہے جس پر جامد کا حکم بھی لگتا ہے، مشتق کا حکم بھی لگتا ہے۔ زید قائم مشتق کا حکم ہے، ہاذا حجر یہ پتھر ہے، ہاذا پر جامد کا حکم ہے کہ کوئی نہیں۔ برخلاف فاعل وہ ایسا ہے کہ جس پر صرف مصدر کا حکم ہوتا ہے، جس پر خواہ وہ مصدر فعل کے ضمن میں ہو یا اسماء صفات کے ضمن میں ہو۔ جی کیا سمجھیا؟ تو جس پر حکم عام جاری ہوتا ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے اس سے جس پر حکم خاص جاری ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، دوسری دلیل یہ ہے کہ مبتدا پر مشتق کا حکم بھی جاری ہوتا ہے اور جامد کا حکم بھی جاری ہوتا ہے۔ سمجھئیے کیویں؟ زید قائم مشتق کا حکم ہے، کل انسان حیوان حیوان کی جامد کا مشتق ہے، جامد۔ جامد روزانہ پڑھتے سارے قضیے جی۔ ہم کل انسان حیوان یا ہاذا حجر کا حجر جو ہے یہ خبر ہے، ہاذا مبتدا ہے، ہاذا مبتدا ہے، تو ہم جنا کس کا حکم ہے؟ جامد کا حکم ہے مبتدا پر جی۔ برخلاف فاعل اس پر صرف مصدر کا حکم ہوتا ہے، خواہ مصدر فعل کے ضمن میں ہو یا مشتق کے ضمن میں اور اسماء صفات کے ضمن میں۔ اسماء صفات کے ضمن میں۔ اگے جی وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ اگر پڑھیا نا أو مُضْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا وَمُسْتَتَرٍ۔ واہ نہیں ہے گا، یہ دو الف نہیں زیدن تو بات کیا لکھے ہے؟ دو ہونے چاہیے دن أو مُسْتَتَرٍ كَزَيْدٌ ذَهَبَ۔ بس تعریف کے بعد مثالیں دینے کے بعد اب فاعل کے متعلق مسائل شروع ہیں۔ کیا کہ تعریف تعریف کے کے بعد بعد اور مثالیں دینے کے بعد اب فاعل کہ فاعل کے مسئلے شروع ہیں، ہاں مسائل شروع ہیں، فاعل کے مسائل شروع ہیں۔ ہاں جی کیا کہ فاعل کی تعریف کے بعد اور فاعل کی مثالیں دینے کے بعد اب فاعل کے مسائل شروع ہیں۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، ہر فعل کون؟ ہر فعل سے مراد جامد ہو، مشتق ہو، لازم ہو، متعدی ہو، مجرد ہو، مزید ہو، سالم ہو، غیر سالم ہو، کوئی بھی فعل ہو، ہر فعل اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ ہر فعل کے لیے مسئلہ نمبر 1، اور اس فاعل کا مرفوع ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ کس کی باس ہے؟ مرفوعات کی۔ تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ جی کیا کہ ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ ایک دعا کہیں پیچھے استاد جی گل کرنا ہوئی یہ گل ہے جس نے پوچھنا ہے بس فعل دا فاعل کیڑا تو اس لیے تھلے تن کر چھڑی اس لیے دسنا پوے دا فاعل کیڑا ہے، کیونکہ ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ فاعل کس کا؟ مرفوع کا۔ تو لبنا ہے عبارت پڑھن لگیا پہ اس فعل دا فاعل کیڑا تو مرفوع پڑھنا ہے، یہ مطلب ہے جی۔ ہاں جی کی مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر فعل کے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جو فاعل ہے نا وہ مظہر بھی ہو سکتا ہے، مضمر بھی ہو سکتا ہے۔ فاعل وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، مضمر بھی ہو سکتا ہے۔ اے ضمیراں نے 5 قسم دیاں،
مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل تے مجرور متصل، انہاں نوں آندے نے مضمرات۔ کی آندے نے؟ انہاں تو سوا جننے اسم نے کلام عرب وچ انہاں نوں کہندے نے مظہرات۔ کی آندے نے؟ یہ لغت مقابلے وچ کی مقابلے وچ کدے کدے مقابلے چ گل آخری پی جاندی، سمجھ آئی نا جی؟ ہاں یہ ہے ان کو کیا کہتے ہیں مضمرات، مفرد مضمر۔ ان کے سوا جتنے اسم ہے موصول اسم اشارہ تے باقی جتنے ان کی آندے نے مظہرات۔ ہن سمجھ لوگا تو ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ وہ فاعل مظہر بھی ہو سکتا ہے، مضمر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر بارز بھی ہوتی ہے اور ضمیر لیکن کیڑی ضمیر؟ مرفوع منصوب مجرور کیڑی؟ کیونکہ نے کی بننا ہے فعل کیا ہوندا؟ شکر ہے آخر کوئی گل چنگی کر دیتی تم دی۔ اچھا تو ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ فاعل مظہر بھی ہو سکتا ہے اور مضمر بھی ہو سکتا ہے جی۔ اگر فاعل مظہر ہوگا تو پھر مظہر کی وہ 16 قسمیں ہیں، اس کے مطابق اعراب ہوگا۔ اگر فاعل مضمر ہے ضمیر ہے تو ضمیر چونکہ مبنی ہے اس لیے اس کا اعراب محلی ہوگا، وہ مرفوع محلن ہوگی وہ۔ اور اگر اسم زیر فاعل ہے تو وہ 16 قسموں میں سے جون سی قسم ہوگی اس کا وہ اعراب ہوگا، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، سمجھائیے؟ پھر منصرف کون سی قسم ہے؟ اعراب بالحرکت ہے، اعراب بالحرف ہے، لفظی ہے، تقدیری ہے، جون سی صورت ہوگی وہ اعراب ہوگا اس کا جی۔ ہل سمجھیے؟ ہاں جی کیا ہے؟ ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ شاباش۔ وہ فاعل مرفوع مظہر ہو، مظہر بھی ہو سکتا ہے، مضمر بھی ہو سکتا ہے، مضمر بھی ہو سکتا ہے، پھر مضمر ضمیر کو گل مضمر بارز بھی ہو سکتا ہے اور مستتر بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فعل کا جو فاعل ہوگا کبھی اسم ظاہر ہوگا، کبھی ضمیر بارز ہوگی، کبھی ضمیر مستتر ہوتا ہے۔ خلاصہ نکلا فعل کا جو فاعل ہوتا ہے پھر فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ کبھی مظہر ہوگا، وہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ضمیر بارز بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر مستتر بھی ہو سکتا ہے۔ کون؟ فاعل۔ اسی طرح جو اسماء صفات ہیں ان کا فاعل بھی یہ 3 قسم ہے۔ کن کا؟ فاعل بھی یہ 3 قسم ہے۔ گل سمجھیے؟ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بارز بھی ہو سکتے ہیں، بارز نہیں ہوتی، وہاں صرف ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ 2 صورتیں، کیونکہ اسماء صفات میں ضمیر بارز نہیں ہوتی۔ سنیں، مرفوع متصل اسماء صفات میں ضمیر نہیں ہوتی، بارز مستتر ہوندی ہے تے یا اسم ظاہر فاعل ہوندا ہے۔ گل سمجھیے؟ ایشا بس وہ پہلو جڑا لاواں گے وچ وہ جی ضمیر ہوے گی، انا ضاربن انا ہے وچ، ہوا ضاربن وچ ہوا ہے، انت ضارب وچ انت ہے جی۔ دھیان کر بے، تو ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا، تو فاعل 3 قسم کا ہوتا ہے، یا مظہر یا مضمر مستتر بارز۔ تو ہر فعل کے لیے فاعل 3 قسم کا فاعل ہوگا۔ کتنی قسم کا؟ 3 قسم کا۔ اہم مطلب ہے اب سوال نہیں ہوگا وہ کون سا جو مولوی فیصل کرنا چاہتا ہے۔ سوال یہ کرنا چاہتا ہے استاد جی باس فاعل کی چل رہی ہے وچ فعل کدے بڑا ہے جی، وچ انہوں آندے نے خروج المبس، خروج۔ اب وہ سوال نہیں ہوگا کہ بابا یہ فعل کا مسئلہ نہیں ہے، فاعل کا مسئلہ ہے۔ فاعل کا مسئلہ ایسا ہے جس میں فعل کو دخل ہے، فاعل کا فعل کو دخل ہے، تو لہذا یہ فعل کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ فاعل کا مسئلہ ہے۔ چلو، اور ہر فعل ہمیں کی ہوئے نہ ہر فعل شابہ اور جامد و مشتق و لازم متعدی مجرد مزید سالم غیر سالم جو بھی ہو، سمجھائیے؟ لا بدہ ضروری ہے، ترکیب لکھی اندی اے لا نفی جنس تے بدہ اسم ہے، اس کا خبر اس کی محذوف ہے، تو بدہ کا معنی ہوتا ہے مخلص، تو کوئی عبارت ہے لا مخلص موجود، لا
نہیں کوئی چھٹکارا موجود سوائے اس کے. سمجھائی؟ یہ کام بہت ضروری ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہے کہ اس کام تو چھٹکارا نہیں ہے، یہ کرنا ہے. تو لا بدہ کا یہ معنی ہوتا ہے، لا بدہ یعنی لا مخلصہ موجود، لا نہیں کوئی چھٹکارا موجود. مطلب ہے بھی یہ کام ضروری ہے. سمجھی جی؟ ہوں جتنے بھی آئے کہ اسم ہوں تو یہ مبنی بر فتح ہوں چونکہ اسم نکرا ہے. جی گل سمجھی جی؟ ہمیشہ لا بدہ یعنی لا مخلصہ موجود. چلو جی منع کرو جی. اور ہر فعل ضروری ہے اس کے لیے فاعل سے، فاعل مرفوع سے، فاعل مرفوع، فاعل مرفوع مظہر او مضمر بارز او مستتر. عطف پا کے سمجھے یا؟ ضروری ہے اس کے لیے فاعل مرفوع مظہر سے. مثال دی جیسے ذہب زید. فعل کا فاعل کون ہے؟ اسم ظاہر. یا مضمر سے، پا کے فاعل مرفوع مضمر سے، یا مضمر بارز سے جیسے ضربت زیدن. فعل کا فاعل کون ہے؟ ضمیر بارز، ضمیر بارز. یا مستتر سے، مستتر چھپنے والی، مستتر چھپائی گئی. تو یہ چھپائی گئی ہوتی ہے زیادہ تر جی. جیسے زید ذہبا. ذہبا کا فاعل کون ہے جو کدھر لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف. تو وہ فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے جو مستتر ہے فعل میں. چل بے شابہ. ہر فعل ضروری ہے اس کے لیے فاعل مرفوع مظہر سے، جیسے ذہب زید، یا مضمر بارز سے، جیسے ضربت زیدن، یا مستتر سے، مستتر سے جیسے زید ذہب. شابہ جی. ہر فعل کے لیے ہر فعل ضروری ہے اس فعل کے لیے فاعل مرفوع سے، فاعل مرفوع مظہر سے، فاعل مرفوع مظہر سے جیسے ذہب زیدن، یا مضمر بارز سے جیسے ضربت زیدن، یا مستتر سے جیسے زید ذہب. اب مستتر بھی ٹھیک ہے. مسئلہ کو سمجھا جائے کہ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے. فاعل تین قسم کا ہوتا ہے، فاعل مضمر بھی ہوتا ہے، فاعل مضمر بارز بھی ہوتا ہے. گل سمجھیا؟ یہ مسئلے پکتے جان گے تو اگلے مسئلے سوکھے ہوندے جان گے. یہ جڑے مسئلے اندے وچ آ رہے ہیں جتنے حوالہ آئے گا اتنے پھر ذہن چ گل آ جائے گی بھی آ گل جی. تو جب بھول گیا تو گئی عرشہ پھر جی. اچھا ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ فعل عرض ہے، فعل عرض ہے اور وصف ہے. تو ہر وصف کے لیے اور ہر عرض کے لیے ایسی شے کا ہونا ضروری جس کے ساتھ وہ قائم ہو، جس کے ساتھ وہ مارنا. خارج میں اکیلا ہو سکتا ہے؟ کھانا نہیں. تو جب تک وہ کھانے والا اور مارنے والا نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا. جی کیا کہ بھائی دلیل کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری کیوں ضروری ہے؟ دلیل دیتے ہیں کہ فعل یہ عرض ہے، عرض ہے یا وصف ہے. تو بغیر معروض کے قائم نہیں ہو سکتی، بغیر معروض کے اور وصف بغیر موصوف کے قائم نہیں ہو سکتی. جی اس لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے، منصوب مجرور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سن. ہاں جی کیا کہ سوال ہے کہ فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے، منصوب اور مجرور کیوں نہیں ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ فاعل قلیل ہے. فاعل قلیل کا مطلب سمجھا جائے مفعول کنے نے پڑھے نے کنے تو فاعل کنے نے تے مفعولاں دے مقابلے چ فاعل کی ہے. اونج عربی مثالاں کٹھیاں کرو تو پاویں گنتی چ فاعل دی مثالاں تو کیوں نہیں گل بھائی قسمہ فاعل کنی قسم ہے تے مفعول، مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معو، مفعول لاہو. تو فاعل کیا ہوا بنسبت مفعولوں کے؟ فاعل قلیل ہے اور ضمہ ساری حرکتوں میں سے قوی ہے. ضمہ تو قلیل کو قوی دیا تاکہ تعادل ہو جائے، تاکہ تعادل ہو جائے. ہاں جی کیا کہ سوال یہ ہے کہ فعل کا فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے تو منصوب مجرور کیوں نہیں ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ فاعل قلیل ہوتا ہے بنسبت مفعول کے،
کیونکہ فاعل ایک ہوتا ہے، مفعول 5 قسم ہے، تو لہذا کبھی قلیل کو کبھی حرکت دی. قلیل کو کبھی حرکت دی تاکہ تعدل ہو جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، یعنی مسند لہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اور حرکتوں میں سے رفع عمدہ ہے، حرکتوں میں سے رفع عمدہ ہے، تو عمدہ کو عمدہ دیا، عمدہ کو ہم شابہ. دوسری دلیل یہ ہے کہ فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ فاعل ترکیب میں مسند لہ بنتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے. عمدہ ہوتا ہے. کیوں عمدہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسند لہ ہوتا ہے. اس لیے مسند نہ عمدہ کیوں ہوتا عمدہ ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسند لہ ہوتا ہے، لہ ہوتا ہے اور حرکتوں میں سے ضمہ حرکت ہے، اس لیے رفع دیا کس کو؟ فاعل کو. ضمہ نہیں، رفع دیا فاعل کو، تاکہ عمدہ کو عمدہ مل جائے. گل سمجھیا؟ آگے ایک پڑھ جملہ. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا. بس نحو ضرب زید عمرا. بس مسئلہ نمبر مٹو شڈو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فعل متعدی ہو تو جس طرح معنی سمجھانے کے لیے، جملہ پورا ہونے کے لیے نہیں، معنی سمجھانے کے لیے جس طرح وہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح وہ مفعول بہ کا بھی محتاج ہوتا ہے. اسی طرح ہاں جی کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فعل متعدی ہو تو معنی سمجھانے میں، اور جملہ پورا ہونے میں نہیں. جملہ تو فعل سے پورا ہو جاتا ہے، سوال جواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی شابہ تو معنی سمجھانے میں یہ فعل جس طرح فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح مفعول بہ کا بھی محتاج ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ فعل متعدی کے لیے مفعول بہ کا ہونا بھی ضروری ہے معنی سمجھانے کے لیے. ہاں جی کہتے ہیں کہ فعل متعدی اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بہ کا ہونا بھی ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ فعل متعدی معنی سمجھانے میں جس طرح فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح مفعول بہ کا بھی محتاج ہوتا ہے. پھر سن مسئلہ یہ ہے کہ اگر فعل متعدی ہو تو جس طرح اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بہ کا ہونا بھی ضروری ہے. مسئلہ ہے. وجہ یہ ہے کہ فعل متعدی جس طرح معنی سمجھانے میں فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح مفعول بہ کا بھی. زید نے مارا، سمجھ آئیے؟ اب جملہ تو پورا آ گیا مسن لے، لیکن مخاطب کیوں مارا سوا کہ کوئی نہیں پوچھتا جی. ایسے واسطے نا کہ معنی سمجھ نہیں آیا جی. گل سمجھیے منع کر بھی. اور اگر ہو فعل متعدی تو ہوتا ہے اس کے لیے مفعول بہ بھی. او آدھا ایدن راجا رجوعن، یہ ہمیشہ مفعول کی ہوندا ہے، مطلق ہوندا ہے اپنے فعل محذوف دا. نامیر 50 باری پڑھا، نامیر پڑھا، شرح میں تامر چ کنی بار ترکیب پڑھی کہ کوئی نہیں. یہ جتنے جاوے کیا بنتا ہے اپنے آدھا ایدن، جیسے زارا بزید و نمرن. شابہ بشابہ. اگر ہو فعل متعدی تو ہوتا ہے اس کے لیے مفعول بہ بھی، جیسے ضرب زید عمرا. میں مفعول بہ کون ہے؟ چل بے. اور اگر ہو فعل متعدی تو ہوتا ہے اس فعل کی متعدی کے لیے مفعول بہ بھی، جیسے ضرب زید. مفعول بہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ منصوبات میں آئے گی، کیونکہ مفعول بہ کن سے ہے؟ وہ جب آئیں گے انشاءاللہ تو وہاں اس کی تعریف رہے گی، یہاں نہیں ہے جی. گل سمجھیے؟ اے مسئلے آگے فاعل کے متعلق تو ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو وہ فاعل 3 قسم کا ہوتا ہے. اور اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے ہونا بھی ضروری ہے. گل سمجھیا؟ چلو جی بڑا جی. مولا یا سلام